बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पीके पॉइंट और मैं हूं मोहम्मद राशिद वट्टू। नाजरीन, जो आज का प्रोग्राम, आज की रिकॉर्डिंग, आज की स्टोरी खैबर से कराची तक मुल्क में छिड़ने वाली घमसान की लड़ाई, मौजूदा दौर इक़्तिदार, गुज़श्ता इलेक्शन, 8 फरवरी के इंतखाबात, इलेक्शन सिलेक्शन और फिर उस पर की जाने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की भरमार, सबूत और फिर उस पर तरदीदें, बयानात, इन्हीं का गिर्द घूमता है। अमूमन हम इस तरह के प्रोग्राम और रिकॉर्डिंग्स हमेशा स्टूडियो में बैठकर मुख्तलिफ तज्ज़ियाकारों की ज़ुबानी जान रहे होते हैं, लेकिन मैंने ये फैसला किया कि पीके पॉइंट के प्लेटफार्म से आवाम के मैदान में खड़े होकर अवामी सूरत हाल पर आवाम से ज़रूर राय लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क पाकिस्तान की आवाम इतनी अवेयर हो चुकी है कि वो हर मौजू पर, हर मसले पर, हर इशू पर, हर तकलीफ मुसीबत पर, हर मुल्की और बैन अल-अक़वामी सतह के मामलात को आवाम बखूबी जानती है, उसके बारे में सोचती है और उस बारे में जिस हद तक बेहतरीन तज्ज़िया आवाम रखती है उस जैसा नाम तज्ज़िया कर सकते हैं, और ना ही हमारे पास वो अल्फाज होते। आवाम से बेहतर ना उनका कोई तज्ज़िया रखता है और ना ही कोई तजर्बा रखता है, क्योंकि हर के मसाइल उसी के मुताबिक मुख्तलिफ होते हैं। इसलिए खैबर से कराची तक गुज़श्ता जो 8 फरवरी के इंतखाबात हुए हैं उसमें हमारा जो तज्ज़िया है वो आवाम से कहीं पीछे था। जो आवाम ने एनालिसिस किया, 26-27 करोड़ मेरे मुल्क की आवाम है और उसने जो एनालिसिस किया उसका तज्ज़िया और हमारा तकरीबन कहीं कंपैरेटिवली बराबर और कहीं मुख्तलिफ, और कहीं आवाम कहीं ऊपर की सोच रही है। आवाम के पास जो एविडेंसेस हैं वो हम सोच भी नहीं सकते, इतने सख्त एविडेंसेस आवाम के पास हैं, और आवाम ने वोट किया, जिसको सेलेक्ट किया, जिसको इलेक्ट किया, लेकिन नतायज उसके बिल्कुल मुनाफी है। खैबर से कराची तक जो सूरत हाल गुज़श्ता रोज़ से रचाई जा रही है, इस टाइम सूरत हाल वो है कि जो हाफिज साहब का सोहन हलवा है उसे खाने के लिए वफाक वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठने के लिए ना नून लीग रजामंद थी और ना ही पीपल्स पार्टी। अकेले इस वफाक की कुर्सी का ताज सर पर सजाने के लिए दोनों बड़ी नहीं बल्कि कह सकते, बल्कि ये कहते दोनों मीडिएट सियासी पार्टियाँ अपने सर पर ना सजाने के लिए तैयार हैं, और दोनों पार्टियों के जो अहम लीडरशिप है उनका ये ख्याल है कि अगर इस मौजूदा दौर में, मौजूदा 5 साल इक़्तिदार के लिए हम वफाक का ताज अपने सर पर सजा लेते हैं तो आइंदा कभी भी ना आवाम हमें वोट देगी और ना ही कभी किसी पोजीशन में हमारी गवर्नमेंट वफाक में बन सकती है। इसलिए नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों ने अलग अलग ये फैसला किया कि दूसरों की सपोर्ट के अलावा, यानी कि नून लीग पीपल्स पार्टी की सपोर्ट के अलावा और पीपल्स पार्टी नून लीग की सपोर्ट के अलावा वफाक में गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहती, और नून लीग को पिंडी की जानिब से नून लीग को मदऊ किया गया और नून लीग को इसीलिए इतनी बड़ी स्पेस भी दी गई, और उनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसलिए कुचला गया कि नून लीग को मैंडेट देकर वफाक में वज़ीर आज़म की कुर्सी पर शहबाज शरीफ फेवरेट पर्सन है, उन्हें वज़ीर आज़म बनाना। इसलिए नून लीग को मुसलसल खुली फजा दी गई और मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्टेड रहनुमाओं को, इलेक्शन होल्डर को, टिकट होल्डर्स को दबाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तितर बितर किया गया, इमरान खान को नाहल किया गया, जेल में बंद किया गया, मुख्तलिफ नौयत के केसेस बनाया गया, गंभीर तरीन दहशत गर्दी के, गद्दारी के, इद्दत के और बड़ी संगीन दफात के तहत 100 से ज़ायद तकरीबन 200 प्लस मुकदमात का इंदराज किया गया, और अब तो वो मुकदमात भी मजाक बन के रह गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बल्ला भी छीन लिया गया। मुल्क कराची से लेकर खैबर तक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स को इस मौजूदा सूरत हाल 8 फरवरी के इंतखाबात के लिए इंतखाबी निशान अलॉट किए गए, उनमें वो देख कर मोज़ेका खेज लगते थे। केटली से लेके बकरी तक और बकरी से लेके छतरे तक ये इंतखाबी निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट्स के थे, लेकिन उसके बावजूद आवाम ने जो अपने वोट का इस्तेमाल किया वो बूट पर भारी पड़ गया था, और जो मौजूदा निज़ाम था, जो एस्टैब्लिशमेंट, जो मुसल्लत करने वाले इदारे थे, उनके लिए भी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट मैंडेट एक डरावना ख्वाब बन के रह गया। वो अब सर पकड़ कर बैठे हैं और ख़ुद को बावला महसूस कर रहे हैं। और इस इलेक्शन के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज़बरदस्ती, जिन कैंडिडेट्स को ज़बरदस्ती सीटें जितवाई गई, गुज़श्ता रात जो रात गुजरी है, इसी रात वज़ीर आज़म का फैसला नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुश्तरका कैंडिडेट्स और मुश्तरका कैबिनेट मीटिंग हुई। उसमें दोनों पार्टियों ने वफाक में मुश्तरका गवर्नमेंट बनाने पर रजामंदी ज़ाहिर की। पीपल्स पार्टी सदारत लेगी और वज़ारत उज़्मा नून लीग के पास रहेगी, और कैबिनेट में आम मिनिस्ट्रियाँ भी पीपल्स पार्टी के पास होंगी, और वफाक में भी हिस्सा पीपल्स पार्टी को मिलेगा। इन्हीं शराइत पर पीपल्स पार्टी ने वफाक में गवर्नमेंट की हिमायत की यकीन दहानी करवाई और वफाक में हिस्सा लेकर बैठने की यकीन दहानी कराई, और बदले में बलूचिस्तान में हुकूमत पीपल्स पार्टी ने नून लीग से मांगी है।
اور صورتحال کچھ یوں ہوئی ہے کہ گزشتہ روز جو ہونے والی میٹنگ تھی نون لیگ کی، اسپیشلی نون لیگ کی انٹرا پارٹی میٹنگ تھی، اس میں نون لیگ کے جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس میں بڑی بھاری اکثریت ان کینڈیڈیٹس کی تھی جو نون لیگ کی مین لیڈرشپ کے ساتھ یہ شکوہ کرتی دکھائی دی کہ ہم ہارے ہوئے تھے، ہم 50-60 ہزار کے لیڈ سے ہارے ہوئے تھے اور ہمیں جتوایا گیا، اور ہم اب جیتے ہیں، عوام میں ہمارا مذاق، ہلکے میں مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ آئندہ عام انتخابات میں ہمیں کوئی ووٹ نہیں ملے گا، کیونکہ اب عوام جنہوں نے ہمیں ووٹ کاسٹ کیا وہ بھی ہم متنفر ہو چکے ہیں کہ ہمارے ووٹ کی کوئی وقت نہیں ہے، کیونکہ 8 فروری کے انتخابات نے ہمیں بتا دیا ہے، 26 کروڑ عوام نے یہ محسوس کیا، اور ہم نے لوگوں سے بات چیت کی، اور بات چیت کرنے کے بعد ہمیں بھی محسوس ہوا، جن لوگوں نے استحکام پاکستان کو ووٹ کاسٹ کیا، جن لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کاسٹ کیا، جن لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو یا نون لیگ کو یا کسی بھی سیاسی جماعت کو، مذہبی یا سیاسی جماعت کو ووٹ کاسٹ کیا، ان لوگوں نے 8 فروری کے انتخابات کے بعد 9 فروری کو جب ہم نے ان لوگوں سے بات چیت کی، مختلف طبقات کے لوگ تھے، مختلف جماعتوں کے لوگ تھے، انہوں نے صرف ایک مشترکہ بیان جو ان کا متفقہ تھا وہ یہ تھا کہ ہمارے ووٹ کی کوئی وقت نہیں، ووٹ ڈالا کسی اور پارٹی کو، نکلا کسی اور کی طرف ہے، ووٹ کاسٹ کم ہوئے نکلے زیادہ، اور ان لوگوں نے یہ بات بتائی، یہ ان لوگوں کے جملے ہیں، یہ عوام کے جملہ ہے کہ رات 12 بجے تک ہمارا ووٹ اوپر تھا اور 12 بجتے ساتھ ہی سپورٹ والا ووٹ اوپر تھا، یعنی کہ جنہوں نے ووٹ کاسٹ کیا ان کے ووٹ کی کوئی وقت نہیں ہے، اور عوام نے یہ عوام کے الفاظ تھے کہ ہمیں اب خود سے شرمندگی ہوتی کہ الیکٹورل سسٹم پاکستان میں صرف برائے نام ہے اور اس کی کوئی نہ وقت ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اہمیت ہے۔ اور اس سے تھوڑا سا آگے بڑھیں تو گزشتہ روز سے ہی جب مولانا فضل الرحمان کو وفاق میں یہ محسوس ہوا کہ اب وفاق میں ان کا کوئی حصہ نہیں رہا، تو مولانا فضل الرحمان نے بھی فوراً اپنی پوزیشن بدلی، کروٹ بدلی، اور میڈیا کے سامنے آ کے ایک دھواں دار پریس کانفرنس کی۔ 8 فروری پر جو پاکستان تحریک انصاف کے یا جو کینڈیڈیٹ الیکشن ہار گئے تھے انہوں نے جو الزامات کیے لگائے، اس پر مولانا صاحب نے ایک مہر ثبت کی اور 8 فروری کے انتخابات کو سلیکشن اور بدترین دھاندلی کا انہوں نے شاخسانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ الیکشن ہی نہیں سلیکشن ہے، اور میں اس الیکشن کو نہیں مانتا، اور انہوں نے کہا کہ طرح یہ اب حکومت بنائی جا رہی ہے یہ پاکستان میں مزید افراتفری اور عدم استحکام پیدا کرے گی، لہٰذا میں سڑکوں پر نکلوں گا، دمادم مست کلندر ہوگا، احتجاجی مظاہرے ہوں گے، اور میں اس الیکشن کو نہیں مانتا۔ یہ مولانا فضل الرحمان کا بیان تھا، اور انہوں نے سابق آرمی چیف اور سابق ڈی جی ISI پر بھی الزامات کی بوچھاڑ کی، بھرمار کی، اور ساتھ ہی ساتھ جیسے ہی وہ پریس کانفرنس سے ہٹے انہوں نے ان کی تردید کی، کہا کہ یہ سارا بیانیہ پارٹی کا بیانیہ تھا، میرے ذاتی الفاظ نہیں ہیں۔ یہ صورتحال پاکستانی سیاست کی، اور ساتھ ہی ساتھ جیسے ہی راولپنڈی پاکستان کی مضبوط ترین ڈویژن اور طاقت کا سر چشمہ سمجھی جانے والے ڈویژن کہا جاتا ہے، راولپنڈی کے گیٹس بھی بڑے مشہور ہیں، راولپنڈی سے کمشنر اٹھتے ہیں اور دھواں دار میڈیا سے سامنے گفتگو کرتے ہیں کہ 8 فروری کو ہم سے 60 ہزار ووٹس جعلی ڈلوایا گیا، ڈبل اسٹمپ کیا گیا، جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس کو 70 ہزار کے ووٹس کو ریجیکٹ کر کے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس کو جتوایا گیا اور جیتے ہوئے کینڈیڈیٹس کو ہروایا گیا۔ واضح ہے کہ راولپنڈی ڈویژن میں تقریباً اس ٹائم 7 قومی اسمبلی کی اور تقریباً 14 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں، اور اتنا بڑا بریک تھرو ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی دیگر جو پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم رہنما خواجہ سعد رفیق سمیت دیگر جو اہم لیڈرشپ ہے ان کی جانب سے بھی کہا گیا کہ 8 فروری کے مینڈیٹ لو مینڈیٹ پر تمام سیاسی جماعتیں کھڑی ہیں، اور بشمول نون لیگ اور پیپلز پارٹی ابھی تک انہوں نے کہا کہ نون لیگ وفاق میں حکومت بنانے کی خواہش مند بالکل بھی نہیں ہے، اس لیے ہم پاکستان تحریک انصاف کو انہوں نے کہا کہ ویلکم کرتے ہیں، وہ آئیں وفاق میں حکومت بنائیں، لیکن راولپنڈی کی اسٹیبلشمنٹ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ وہ پاکستان تحریک انصاف حکومت بنائے، اس لیے نون لیگ کو سپورٹ کیا گیا، پاکستان پیپلز پارٹی کو نشستیں دلوائی گئیں، MQM کو کراچی میں ووٹ کم پڑے لیکن نشستیں زیادہ مل گئیں، تو یہ سارا جو کھیل رچایا گیا یہ پاکستان تحریک انصاف کو نہ وفاق میں حکومت بنانے کے لیے دیا گیا اور نہ ہی کبھی طاقتور حلقے اس چیز کے مستحق ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو وفاق میں حکومت بنانے کی دعوت دیں، اس لیے نون لیگ کو گزشتہ روز بھی فورس کیا گیا کہ اب ایسا نہیں چلے گا، جو کچھ ہم نے آپ کی سپورٹ کیا، جو کچھ کر سکتے تھے عوام کے ووٹ کے ساتھ کھلواڑ کر کے بھی کیا، لیکن اب وفاق میں حکومت بنائے۔ تو گزشتہ رات نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے لبے لباب کے تحت انہوں نے وفاق میں اور پنجاب میں حکومت بنانے کی حامی ظاہر کی اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے جس طرح انہوں نے الیکشن میں کیا، اور یہ سارا سینیریو 8 فروری سے لے کے آج تک یہ ہو رہا ہے، اس لیے پنجاب میں نون لیگ، وفاق میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی مشترکہ حکومت، اور پنجاب میں بھی سینئر وزیر کا عہدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ملنے والا ہے، سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی، بلوچستان میں مخلوط حکومت کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی ہی ہوگی، جبکہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف حکومت کرنے جا رہی ہے۔ یہ موجودہ سیاسی نچوڑ ہے، عوام کی جانب ایک دو لوگوں سے بات چیت بھی کر لیتے ہیں کہ جو میں نے کہا اس کی کیا صورتحال ہے اور عوام اس پر کیا سوچتی ہے اور مور ثبت کیسے ہوتی ہے۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ جی الحمدللہ. ہاں. جو 22 کروڑ عوام ہے نا, سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. جو میں نے جو بات چیت کی ہے, کیا اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ بالکل میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے. 8 فروری کو جو الیکشن ہوا ہے, اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بس دیکھو جی, جو لوگ زیادتیاں کر رہے ہیں نا, وہ زیادتی نہیں ہونا چاہیے. الیکشن میں زیادتی ہوئی ہے نہیں؟ جی ہوئی ہے. کس پارٹی کے ساتھ؟ بس چھوڑو یار. بس چھوڑو. چلو مولانا صاحب نے, مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ روز پریس کانفرنس کی. میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ سب جو ہے ہمارے اپنے اعمالوں کا نتیجہ ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ جیسا عوام ایسا ہی حکمران. اگر ہم اللہ کے حکم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنے زندگی گزار رہے ہیں نا, یقین کر دیں کہ سارا حکمران جو ہے یہ بالکل سیدھا ہو جائے گا. اگر نہیں کرے تو پھر ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا جو ہو رہا ہے. 8 فروری کا انتخاب, آپ خوش ہیں 8 فروری کے الیکشن سے؟ بالکل نہیں سر. آپ نے ووٹ کسے دیا تھا؟ میں تو سر ادھر ہی تھا, لیکن سپورٹ کسے کیا تھا؟ عمران خان. ووٹ, لیکن وہ جیتا تو نہیں ہے. جیتا تو نہیں, وہ تو آپ کے سامنے جو کچھ بھی ہو رہا ہے. اچھا, وفاق میں حکومت اس ٹائم وہی آ رہی جو آج سے الیکشن سے پہلے حکومت تھی, یعنی کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی. بالکل ایسے ہی ہے. الیکشن کروانے کی ضرورت تھی؟ کوئی نہیں سر, یہ جو پیسہ لگایا الیکشن پہ, یہ ہم پہ لگاتے تھے, غریب عوام پہ لگاتے. ہم خوش ہو جاتے, غریب عوام کو بہتر, بالکل ایسے ہی بہتر ہوتی, پکڑ دکڑ نہ ہوتی. بالکل ایسے. حکومت یہی آنی تھی تو الیکشن کی کیا ضرورت ہے؟ الیکشن کون سا ہے؟ الیکشن تو نہیں ہوا. آپ اسے الیکشن نہیں کہتے یار, ہم تو صبح سے شام تک خبریں دیتے ہیں الیکشن ہو گیا, الیکشن ہو گیا. کوئی الیکشن نہیں. یہ الیکشن ہی نہیں ہوا. ابھی الیکشن کون سا ہے؟ ابھی آج 19 ہو گئی ہے, 8 فروری ابھی حکومت نہیں بن سکی. یہ کون سا الیکشن ہے؟ ابھی تو بندر باڑ چل رہی ہے نا. اب رات کو فیصلہ ہو گیا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی مشترکہ وفاق میں حکومت بنا رہی ہے. کوئی پتہ نہیں. ابھی بھی کچھ ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو نیا پک سکتا ہے دیگ میں, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ویسے کیا لگتا ہے کہ اس جو وفاق کی دیگ ہے اس میں سے کیا نکلے گا؟ کچھ بھی نہیں نکلنا سر. ہمارا جو خون ہے وہ ہمارے کچھ عمر نکلا ہے, ہمارا ہی نکلنا ہے. نہیں, وہ صورت حال ہے. ابھی یہ 2 لوگوں سے بات کی ہے, یہاں 100 لوگوں سے بھی بات کروں تو جواب ایک ہی ہے کہ وفاق میں جو دیگ میں کچھ پک رہا ہے, یہ عوام کا کچھ عمر پک رہا ہے اور عوام کا کچھ عمر ہی نکلنا ہے. کیونکہ یہ آنے والا جو سال ہے, اس گورنمنٹ کا جو سال ہوگا, عوام کے لیے بدترین قسم کا یہ سال ثابت ہوگا. اس میں مہنگائی, افراتفری اور جو صورت الغریب عوام کے ساتھ بیتے گی. 2 وقت کی روٹی کیا, یہاں 1 وقت کی روٹی کے لالے پڑنے والے ہیں. مجھے اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے پک اے پوائنٹ.